السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ جس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، وہ سب کوئی 2، 3 اور 4 بچوں کی ماں بن چکی تھیں۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ اس کی بھی گود بھر دے۔ اسی وجہ سے لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی، یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستو، اس لڑکی کی ساری سہیلیاں اور یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ ساری صاحبہ اولاد ہو چکی تھی، اور جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتی سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وہی وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا، لیکن یہ دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کے رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر یہ دل میں یہ امید رہتی کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر تو صرف اپنا انداز اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کے رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے تھے، لیکن رشتہ دار اور ہمسائیوں کی باتیں جلے پر تیل کا کام کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ باتیں بعد میں کرتی ہیں جنہیں سن کر اس کا دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا پھر ان سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ پاک سے۔ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ پاک سے دعائیں مانگتی، فریاد کرتی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے، بالکل اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھ رہی تھی، اور وہ بس اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کی طرز پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے تانوں میں اور بھی شدت آ گئی۔ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد ہی رہے گا، آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو یہ بانجھ اس کے پلے پڑ گئی۔ ایک دن وہ اپنے دیورانی کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی، اور اس کے بعد ایسا روئی کہ سب گھر والے وہاں پر جمع ہو گئے، اور اس کے دل کی حالت کو بنا سمجھے ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اسی لیے رو رہی ہے۔ لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھاتا؟ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں ہے جو کہ کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں ایسے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیتی۔ وہ تو بچوں کو پیار کرتی، وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتار ہوئی تھی کہ خود پر وہ قابو نہ رکھ سکی، اور آج اس کے سارے آنسو سبھی بندھن توڑ کر بہنے لگے تھے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جو اسے کبھی تانا نہیں مارتا تھا۔ اس کا شوہر اس کے دل و جان سے پیار کرتا تھا، اور وہی اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ بیچارہ بھی کرتا تو کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروا لو۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں آخر حرج ہی کیا ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا، اور جب رپورٹ آئی تو وہ رپورٹ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر تو اس کے بعد گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ سب کہنے لگے کہ اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی بھی صورتحال میں اسے طلاق دینے کو راضی نہ تھا، اور بیوی کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ لیکن وہ اس کی دلجوئی اسی انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ضرور ہوگا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں تو ہم اس پر بھی راضی ہیں، اس کا شکر گزار کرتے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لو، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے وہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوا
ایک دن اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ تم نہیں چاہتی کہ ہمارے گھر میں خوشی آئے، میرے بیٹے کا کوئی وارث ہو، تم بد ذہنی نہیں بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی تو ایسے رقت طاری ہوئی کہ اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، اور پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تمہیں مجھے بے اولاد رکھنا ہی تھا تو اس دنیا میں مجھے عورت بنا کر بھیجا ہی کیوں؟ عورت اولاد سے ہی مکمل ہوتی ہے، تو نے میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، یہ دنیا چاہے جو مرضی کہتی ہو، لیکن مجھے تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میرے شوہر کو آزمائش میں مت ڈال۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد وہ عورت سجدے میں گر گئی اور دعا مانگتی رہی، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا واسطہ ہے، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی، اس نے ایسی آہو پکار کی، جس کی فریاد، جس کی آہو پکار سن کر شاید کائنات کی ہر چیز اس کی سفارشی بن گئی، اور آخرکار اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا، اور اس کے چند ہفتوں بعد وہ ہوا جسے کسی کو بھی کوئی امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کو زندگی کی خوشخبری سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ سنتے ہی اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسی ہاسپٹل کے فرش پر وہ سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ مجھ گناہگار کی تو نے سن لی۔ اسی لیے دوستو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اور حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور لوگ چاہیں جو کچھ بھی کہیں، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچے اور نہ ہی کبھی برا کریں، اپنے دل کی زمین کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، بہت اچھا اور بہترین عمل ہے، اسی لیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔